اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ یہ کچھ دعاواں ہیں نے ایک دوست مقروض نے خالق کائنات غیب تو ان کا قرض ادا فرمائے، ان کی پریشانی مولا دور فرمائے، ان کی والدہ بیمار نے خالق کائنات انہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایک 6 ماہ کا بچہ بیمار ہے، خالق کائنات باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ السلام کا صدقہ ان شفا کاملہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اس میں دعاواں دی قبولیت واسطے ایک مرتبہ اجتماعی صلوات سارے حضرات سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال سلسلہ نزول چوتھے مرحلے چ ارشاد رب العزت ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ بندے قرآن پر تدبر نہیں کرتے؟ کیا یہ بندے قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ بندے قرآن کے متعلق سوچتے کچھ نہیں ہیں؟ یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خود کلام کو بناتا ہے؟ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے غیر کا کلام ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی کا کلام ہوتا، لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو لوگ کثرت میں دیکھتے کہ اس میں جا بجا اختلاف پایا جاتا۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا دلیل ہے کہ یہ احد کا کلام ہے، یہ واحد کا کلام ہے، یہ ایک کا کلام ہے۔ ہاں، اپنے اختلافات ختم کرنا چاہتے ہو تو تدبر قرآن کرو، قرآن پر فکر کرو، قرآن پر غور کرو۔ کل تک کی گفتگو میرے محترم سامعین کے ذہن عالج محفوظ ہوئے گی۔ میں کوشش کر رہا سا کہ میں قرآن حکیم چو ثابت کراں کہ سرکار دو عالم معصوم نے، عصمت اعلیٰ درجے تے فائز نے، جنہ کے نزدیک نہ شیطان دا وسوسہ آ سکتا ہے اور نہ حضور کبھی پل چک کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسا ممکن ہی نہیں کہ سرکار دے وجود اطہر ظاہراً یا باطناً شیطان دا وسوسہ آ سکے یا کوئی پلیدی آ سکے۔ انتہائی منزہ تے پاک و پاکیزہ ذات ہے مصطفیٰ دی۔ 1500 سال بعد آج بھی زور دے کے دسنا پہندا ہے کہ مصطفیٰ معصوم۔ میرے عزیزو، ادھے وچ اتنا راز بڑا ہے، میں ایک دلیل نال ثابت کر دینا۔ ایک کسی دوست نے میں یہ گل لکھی ہے مینوں کہ حضرت حلیمہ دا دودھ حضرت رسالت ماب نے پیتا ہے یا نہیں پیتا۔ وہ ہے جی کہ یہ بھی تاریخ ہے، یہ بھی تاریخ ہے، تے چلو ٹھیک ہے، جے ممکن ہو سکیا تو کاٹا مارنے، جے نہ ہو سکا تو کوئی۔ اصل گل یہ کہ آخر بندے چ عقل موجود ہے۔ قرآن حکیم دی ارشاد ہے، قرآن حکیم دا کہ ماں چاہیے تھا کہ 2 سال اپنے بیٹے کو دودھ پلائیں۔ پہلے 2 سال جڑے ابتدائی زندگی کے 2 سال نے، خالق ہدایت فرماندے نے قرآن کے مطابق کہ 2 سال ماں اپنے بیٹے نو دودھ پلائیں۔ ٹھیک ہے جناب، صرف ایک میرا سوال ہے، کاٹا کسی مرضی نال مارنا ہے، جدی آمنہ جیسی اماں موجود ہوئے، جدی سیدہ آمنہ جیسی والدہ موجود ہوئے، کیونکہ 6 سال حضور کی زندگی سی جدو سیدہ آمنہ نے وفات پائی۔ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ حضور کی 6 سال زندگی سی ظاہراً جدو دنیا تو رخصت ہوئے نے، تو پہلے 2 سال دودھ دے نے سرکار دی والدہ محترمہ موجود سن، تے این ممکن ہے کہ انہاں والدہ دا دودھ پیتا ہوئے۔ جنہ لوگ حضرت حلیمہ دے متعلق فرمایا کہ انہاں دا دودھ پیتا ہے، ایک گل پکی ہے، قرآن دا یا ایھا الرسول کلوا من طیبات، رسول کھاتے وہ ہیں جو طیب ہو، پیتے وہ ہیں جو طیب ہو۔ یہ حضرت دے پین والے دودھ نو کسی ہور طرف تے تاں کھڑے جے سیدہ آمنہ دی طہارت وچ کوئی شک ہو۔ سیدہ آمنہ موجود نے، تے کیا یہ بھی کئی بندے نے انہوں دودھ پلان واسطے بڑے جائے اہتمام کیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں دا اپنا نہیں سی دودھ، وہ تو ویسے ہی ضعیف سن، تے کسے دسیا کہ وہ ٹھیک نہیں سن، تے کسے دسیا کہ وہ صرف انہوں دے وجود دا حصہ نہیں سی دودھ۔ انہوں فرمایا کہ وہ وجود دا حصہ نہیں سی کیونکہ انہوں دا سلسلہ ایسا نہیں سی، کیونکہ وہ ضعیفہ سن،
تو جڑا دودھ حضور دے منہ چاہتا سی وہ قدرت نہ آتا سی، وہ حضرت حلیمہ دے وجود دا حصہ نہیں سی، لیکن پیانا پھر انہوں نے اللہ وعدہ خدا شریک نا جی انگوٹھے بچوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دودھ دا اہتمام کر دیا، نبی دے اپنے انگوٹھے بچوں دودھ دا اہتمام کر دیتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو ویسے آندے نے مجبوری تو 3 دن نہیں سی پیتا جدوں تک ماں نہیں سی نہ آئی، جدوں تک ماں نہیں سی آئی وہ نہیں سی پیتا، انہاں 3 دن تو بعد پھر اپنی والدہ ماجدہ نے پیتا سی۔ ویسے حضرت آمنہ سیدہ دا موجود ہونا ہے دلیل ہے، اور اگر حضرت حلیمہ اگر ویسے بھی اس کردیاں چھوٹیاں بچیاں نوں جڑے چھوٹے نہیں ہوندے انہاں نوں خدمت واسطے بھی چک لئیے تو شان بڑھ جاندی ہے، میرا خیال ہے خدمت واسطے بھی قبلہ چک لیا جائے، چونکہ رواج سی عرب دا کہ وہ خدمت گزاراں لوگ رکھتے سن خدمت گزار۔ پہلی گل تو یہ کہ حضرت حلیمہ دا آنا ہی دلیل ہے کہ ماڑے نہیں سان، غریب نہیں سان۔ حضرت حلیمہ کچھ عبس لے آئی نہ کوئی مزدوری لئی ہے نہ تو سرکار دو عالم، میں سمجھنا ذاتی طور پر قبلہ کہ حضرت حلیمہ دی خدمت کرنا ہی نہ سرکار رسالت مادہ انہاں دی شان واسطے کافی ہے، تے جے نہیں تسلی ہوئی تو میں ایک کیوں گل عرض کرنا، اے فضا کسے نوں بھی دودھ نہیں پلایا تو پھر کمال ہے۔ اگر شان واسطے ضروری ہے تو میرا خیال ہے کہ انہاں دی خدمت ہی شان ہے، انہاں دی خدمت ہی اصل شان ہے، تے ایدے تے علماء دی بحث ہے، اسی ضرورت نہیں سمجھتے۔ ویسے ایک گل پکی ہے، نبی کھاندا طیب ہے، نبی پیندا طیب ہے۔ ایتھے میں ایک گل ضرور کرنی ہے، حضرت حلیمہ دے متعلق کسے نہیں پوچھیا کہ جدو نبی دا دودھ پیتا ہے وہ مسلمان ہے سی کہ، کیونکہ نبی تے جے کسی نے دسیا ہی نہیں نا میں نبی ہاں، نبی آئے تے نبی نے لیکن دسیا تے کسی نے نہیں، پوری دنیا من گئی ہے کہ وہ ایمان تے شک کرنے دی لوڑ نہیں، یہ مطلب ہے جڑی نبی نو گود لوے وہ کلمہ پوچھنے دی لوڑ نہیں۔ مہربانی فرما سارے جہان تے حضرت حلیمہ دی شان پڑی ہے، نبی نو گود وچ لین تے میرے سامنے کھلا قرآن ہے، حضرت حلیمہ مزدوری کر کے نبی پاک دی اگر خدمت کیتی ہے تو مزدوری کر کے کیتی ہے، تھوڑے پیسے یا بہتے پیسے امیراں دے بچے آندے سن لوگ لے گئے سن تے غریباں دا رہ گیا سی تو سکھا چلو کوئی نہ کوئی دین گے، کچھ نہ کوئی تے دین گے۔ افسوس ہے جڑا مزدوری نال محمد نو چکے او دے ایمان تے شک نہیں کرتا، جڑا 4 پتر واری سوائے۔ میں عصمت کے متعلق دلیل دینا چاہنا کہ عصمت ضروری ہے، عصمت رسول دا ہونا ضروری ہے، کیونکہ رسول اللہ دی اطاعت واجب ہے، اور جدی اطاعت واجب ہوئے دا معصوم ہونا ضروری ہے۔ شکریہ، سار اٹھاؤ جی۔ خالق فرماندہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ تسی رسول اللہ دی اطاعت کرو گے تے اللہ دی اطاعت ہوے گی۔ اے نہیں کہ رسول کنے بجے گل کرن، جمعے دے وچ گل کرن یا جمعرات نو گل کرن، منگل بدھ کوئی ناگا نہیں۔ نبی جدوں آکھن، جنوں آکھن، جڑے ویلے آکھن، اطاعت واجب ہے ہر وقت۔ باپ دی تعظیم ضروری ہے، احترام ضروری ہے، لیکن باپ دی اطاعت واجب نہیں۔ کدوں جدوں باپ آکھے اسلام چھڑ دے، جدوں باپ آکھے دین اسلام چھڑ دے، اللہ فرماندہ ہونے دی اطاعت نہ کر، کیونکہ ابا جی تیرے گل غلط کر رہے ہیں نا، ابا جی گل غلط کر رہے ہیں، یہ مطلب ہے غلط گل ابا بھی کرے تو اطاعت نہیں کرنی، غلط گل ابا بھی کرے تو اطاعت نہیں کرنی۔ جنہ دے ابے غلط گل کر لینا انہوں نے بشر آتے ہیں، تو جدا ابا غلط گل نہ کرے انہوں بطول آتے۔ نبی دی اطاعت قبلہ ہر ویلے واجب ہے، بولو جی ہر ویلے واجب ہے، ہر ویلے واجب ہے۔ تو یہ مطلب ہے نبی ہر ویلے گل ٹھیک کر دینے، ہر ویلے گل ٹھیک کر دینے۔ یہ مطلب ہے حضور دی اطاعت دا واجب ہونا دلیل ہے کہ حضور نو صاحب عصمت ہونا چاہیے ہے، اور صرف مذہب شیعہ معصوم دی اطاعت واجب ہے۔ ہن تاریخ پڑھا جی، تاریخ نے لکھے ہے کہ حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے،
تاریخ لکھ دی ہے کہ ہر حاکم دی اطاعت واجب ہے. ہن قرآن پڑھنا سورہ مبارکہ والتین ساری دنیا نے پڑھی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. یہ آخر تے ایک آیت مجیدہ ہوندی ہے حاکم وقت دی اطاعت واجب ہے. ساڈے نزدیک یہ گل غلط ہے، ساڈے نزدیک ایک گل غلط ہے. اسی حاکم وقت دی اطاعت نو نہ کل واجب منیا سی نہ اج واجب منیا. اسی حکمران ہی انہوں منیا جڑا اللہ دے حکم پہنچائے. مثلا سورہ والتین دی آخری آیت ہے الیس اللہ بے احکم الحاکمین. کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اللہ ہے حاکموں کا حاکم. یہ جڑے حاکم نے جنہ دا اللہ حاکم ہے یہ حکم ہی وہ کرتے ہیں جڑا اللہ دا حکم ہے. احکم الحاکمین ہے نا جی، حاکمہ دا حاکم ہے. اللہ دے حکم وچ جڑے حاکم نے اسی انہاں دی اطاعت واجب سمجھتے ہیں. جڑے اللہ دے حکم دے مطابق حاکم نے، جڑے اللہ دے حکم تو علاوہ کوئی حکم نہیں کرتے. انہوں کھول کے بیان کرا جدے خلاف احتجاج بندہ کر سکے نا وہ دی اطاعت واجب نہیں. نہیں ہون ہور آسان کرا جنوں گو آکھیے نا وہ دی اطاعت واجب نہیں. مہربانی میرا ہر گل کھل گئی، گل واضح ہو گئی. جنوں بندہ کھلو کے کنٹینر تک ہے نا گو دا کی میں نے آ جا 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 جا. جنوں بندے آکھنا جا او دی اطاعت واجب نہیں. جنوں روز آکھنا الاجل الاجل. تساں غور نہیں فرمایا. آکھو سارے یا امام المنتظر الاجل الاجل دا میں نے آ جدی اطاعت واجب ہوئے انہوں گو نہیں آکھیدہ، انہوں آکھیدہ آ. تے جنہوں روز آکھیے گو میں نا نہیں لیندہ. میں تو سواٹے تے پہ جا بے بھی جانتے سا کی پتہ ویسے نون لیگ سے بندے بھی بیٹھے ہو. بالکل میرا کوئی سیاسی مقصد نہیں. گو دا مطلب ہے چاہ کیوں تو ناجائز ہے چاہ تو ناجائز ہے جا. جدی اطاعت واجب ہوئے نا انہوں ناجائز آکھنا ناجائز ہے. تو غور نہیں فرمایا. جدی اطاعت میں پڑھن لگا احکم الحاکمین دیتا ہے جڑے حاکم نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اطاعت اللہ کی کرو، اس کے رسول کی کرو اور ان کی کرو. کن کی؟ جو آپ پر حاکم ہیں، جو آپ پر حاکم ہیں. ٹھیک ہے جناب، سجے سارے تے حاکم نے انہاں دی اطاعت کریں گے. اولی الامر کی نوں جڑا تواڈے تے حاکم ہے، جڑا تواڈے تے حاکم ہے پھر اطاعت کرنی چاہیے. بھاویں تیل مہنگا ہوئے تو بھاویں سستا. اطاعت کرنی ہے، گو نہیں کرنا. اطاعت کرنی ہے. ایک کون نے جنہ دی اطاعت کرنی وہ میں قرآن حکیم چو پڑھ دینا. واری واری کاٹے مروانے نے میں تو ساتھ دھیان رکھنا پہ کتھے کتھے کاٹا وجدہ ہے. کرنی کی دی اطاعت ہے جی حاکم دی کرنی ہے. حاکم دی کرنی کیڑے حاکم دی؟ احکم الحاکمین دے تحت جڑا حاکم ہے. ایک ترتیب وچ ترے اطاعتاں نے، اللہ دی، او دے رسول دی تے اولی الامر دی یعنی حاکم دی. حاکم یا نہ ٹھیک ہے، یہی لفظ ٹھیک ہے. حاکم دی اطاعت کرنی. اس صاحب حکومت نو حاکم نہیں آنا. جدے ہاتھ چ حکومت آ گئی وہ حاکم نہیں. یہ دی اطاعت اللہ دے رسول نال واجب ہے. اگر میں انہوں بیان کرا دیوبندی دوستان دی زبان چوں تے میرا خیال ہے ادو بعد کوئی حجت باقی نہیں رہنی چاہیے. وہ ارشاد فرماندے نے اس آیت مجیدہ دے تحت 5واں پارہ جی سورہ مبارکہ نساء اے انہوں نے لکھے. انہوں نے فرمایا کہ وہ بادشاہ جو صاحب اختیار ہوتے ہیں وہ کسی کام پر مقرر کر دیں تو ان کے حکم پر چلنا ضروری ہے. ضروری نہیں واجب بند نے. نماز ضروری ہے کہ نہیں؟ اچھی بولو کتنی کو ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے نا. پڑھنی کسی مرضی نالے ہے تو ضروری نا. اس ضروری نہیں فرض بند نے، اس ضروری نہیں واجب بند نے. اے دیوبندیاں دا قرآن جب میرے مذہب دی تائید نہ دیوبندی دی قلم چ ہوئی تو پھر فائدہ پڑھن دا کی ہے. وہ فرماندے نے کہ جو صاحب اختیار بادشاہ ہوتے ہیں
اور کسی کام پر مقرر کر دیے جاتے ہیں ان کی اطاعت واجب ہے، ان کا حکم ماننا ضروری ہے، ضروری ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کام نہ کریں۔ صدقے جاواں، اس وقت ان کی اطاعت واجب ہے جب وہ اللہ اور رسول کے حکم کے اندر رہے، ان کا ایک قول اور ایک عمل بھی اللہ اور رسول کے حکم کے علاوہ نہ ہو۔ ان کا قول ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق، ان کا فعل ہو تو اللہ کے حکم کے مطابق۔ حضرت زرداری ارشاد فرمایا، مری چ بہ کیوں نہ حضرت نواز شریف نو فرمایا کہ جی میں تو آکھیں گا اویں کریں گے، اور مری چو باہر نکلے تو انہیں 2 مہینے بعد پوچھیا، پایا جی تسی تے آندے سو، ہو سکے میں کوئی قرآن حدیث آکھے؟ اے حضرت زرداری نے معاملہ طے کر دیتا۔ انہاں دسیا سانو اولے الامر منن والے ہو، اسی نہ قرآن آنے نہ حدیث آنے، اطاعت دی واجب ہے، جڑا منہ کھولے یا قرآن نکلے یا حدیث نکلے۔ مولا تو انو آباد رکھے۔ شکریہ نوجوانوں، تو ذہن تک گھر پہنچ گئی۔ یہ مطلب ہے کہ جدو اللہ تے اللہ دے رسول دے حکم تے مطابق ہوئے تو دی اطاعت کرنی ہے، جدو مطابق نہ ہوئے تو دی اطاعت نہیں کرنی۔ اسی پاویں کڈا چنگے ہیں، کدی اللہ دے رسول دے حکم دے وچ رہنے ہیں؟ نہیں کدی رہنے ہیں تے کدی نہیں نہ رہندے۔ اے جننے کدی رہندے نے تے کدی نہیں نہ رہندے، اے اولے الامر نہیں۔ تساں غور نہیں فرمایا، جڑے کدی رہندے نے تے کدی نہیں۔ تاریخ آندی ہے حاکم وقت دی اطاعت کرو۔ اسی او بندے ہاں جنہاں کدی بھی حاکم وقت دی اطاعت ضروری نہیں سمجھی۔ سارا جہان جانتا ہے کہ حکومت یزید کرتا رہا تے اسی حسین دی اطاعت کرتے، حکومت منصور کرتا رہا تے اسی جعفر صادق دی اطاعت کرتے، حکمران ہارون رشید تے مامون رشید رہے، اسی موسیٰ کاظم محمد تقی تیاری نقی دی اطاعت کرتے رہے، کیونکہ اسا کدی بھی ہر حاکم نو اولل الامر نہیں منیا۔ اسا انہاں اولل الامر منیا جنہاں دی زندگی یا اللہ دے حکم دے مطابق گزری یا رسول دے حکم دے مطابق گزری ہے، تے جڑا پوری زندگی اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق گزارے نا، اور معصوم کنوں ہیں؟ مولا تانوں آباد و شاد رکھے۔ ہن میں قرآن حکیم دیا چند آیات پڑھ دینا جناب۔ پہلی آیت، ہر آیت تے کاٹا بچے گا میرے اللہ دے فضل نہ۔ روڑا کی ہے؟ روڑا ہے کہ جمہور جسے بنا دے، اکثریت جسے بنا دے، اکثریت جسے بنا دے۔ ووٹ پا کے بندے اکثریت نہ جتا دیں، جڑا جت جائے بہتے بندے وہ ول ہوں، لہٰذا وہ اطاعت کرو، بہتے وہ حل ہو گئے۔ یہ مطلب ہے تاریخ نے لکھیا کہ اکثریت جسے پسند کرے اس کی اطاعت کرو، اکثریت جسے پسند کرے اس کی۔ شکریہ پھر آنا، تاریخ آندی ہے اکثریت، یہی سارا موضوع ہے تاریخ اور قرآن۔ تاریخ آندی ہے اکثریت جسے لائک کرے، پسند کرے اس کی اطاعت کرو، یہ ہے تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مبارکہ الانعام 8واں پارہ۔ اے قرآن جی، خالق فرماندہ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے اللہ کے بندے، اگر تو اکثریت کی اطاعت کرے گا تو وہ تجھے گمراہ کر دے۔ بھائی سر اٹھاؤ میرے نال، بھائی تاریخ آندی ہے جو اکثریت سے بنے اس کی اطاعت کرو۔ قرآن اندر جو اکثریت جو کہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اکثریت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہون دس بھائی ایک او ہے جڑا کل ہے تے اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق ہے، کل ہے تے اللہ تے رسول دے حکم دے مطابق ہے۔ دوجا ہوے جڑا کدی مندا کدی نہیں مندا، بندیاں بہتیاں رل کے آکھیا اے ہی ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے او دی نہ کری، مار کاٹا۔ نا 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 نا، میرٹ اللہ تے رسول دا حکم ہے، اکثریت نہیں۔ میں کہ اللہ اکثریت تا بنایا کردہ کی، اللہ فرمایا وہ بھی دس دینے، ہائے ہائے وہ بھی دس دینے، وہ کی اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بغیر علم۔ اصل میں جو اکثریت کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا،
وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ آباد رہو جناب، جو اکثریت کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، اور جو اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ محمد کی پیروی کرتا ہے۔ یہ جڑے اکثریت چ بندے بنائے جاندے نے وہ پیروی کرتے ہیں اپنی خواہشات دی، تے خواہشات دی پیروی کرنے والے دے متعلق میں قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا ہے، ذرا ڈاڈی تے مہربانی کر کے حوصلے نال سن لے، بھی ڈاڈیاں گلاں ہر قرآن دے وچ ہی نے، میں ہن کی کر سکنا یہ اللہ ہی جڑی کو مرچاں پائیاں نے اللہ ہی پائیاں نے، میں تکے نہ نہیں کر سکتا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، جو پیروی کرتا ہے نا اپنی خواہش کی، اکثریت کا بنایا ہوا اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا ہن اللہ فرماندا ہے وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اینو میں زور نال نہیں جے پڑھنا، اینو زور نال پڑھا تے غصہ بھی ہو سکتا ہے، اینو آرام نال پڑھ لے، مرچاں بہت ہی آؤں تے ہولی ہولی کھا، نال پانی دا گھٹ رکھ کے آرام نال سننے۔ جو اکثریت کا بنایا ہوا ہو وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ اچھا اللہ فرماتا فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جو خواہش کی پیروی کرتا ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی طرح ہوتی ہے۔ آرام نال سن لو، پھر نہ بندے آخر مولوی گجدا سی، کی لوڑ گجن دی، ہولی بھی آخو تو کیویں ہوندا ہے؟ بندے گھبراندے نے، پھر ایک گھبراندے تے انجو جی میں قرآن تو باہر پیا پڑھنا، تمہیں پتا جنہوں نے پتا کوئی نہ قلب دا بنا کتا ہے، وہ روز چومدے، چومنا ہی پینا نا بھائی، قرآن پاک دی آیت ہے، لیکن اللہ فرماندا ہے کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی طرح ہوتی ہے۔ کس کی؟ جو خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ میں خیال اللہ کیوں؟ اللہ فرماندہ دیکھو میں نے اس کو کتا ایسے نہیں کہا، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، یہ بھوکا ہو تو بھی زبان باہر رہتی ہے، یہ کھا چکا ہو پھر بھی زبان باہر رہتی ہے۔ کتے کی یہ عادت ہے کہ اس کو تم سیر کر کے کھلا دو تو بھی زبان باہر رہے گی، بھوکا ہو تو بھی زبان باہر رہے گی، جس کی ہر وقت زبان باہر رہے آئے آئے وہی تو ہے جو اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ یہ بندہ کون ہے دس دیا؟ ایک بندہ ہے باقاعدہ حضرت موسیٰ دے دورے سی، انہوں اسم اعظم آتا سی، انہوں بلم باور آتے نے، یہ حضرت موسیٰ دے دورے سی تو اسم اعظم آتا سا، سو بڑے کم نہیں سی، بڑا برگزیدہ سی، چنگا بھلا سی، درویش سی۔ یہ فرعون نو پتہ لگا کہ انہوں اسم اعظم ہوتا ہے، اس فرعون نے انہوں آکھیا انہوں قائل کرو کدھر پہ موسیٰ دے خلاف استعمال کرے گا اسم اعظم، یہ جو سانو لے ہی بیٹھا ہے، اور تویز دھاگا نہیں بندے کران دے، وہ سکو کہ تویز دھاگا کہا رہے موسیٰ دے خلاف، وہ نہ منیا، وہ دی بیوی انہوں نے لالچ دیتا، بیوی نے منا لیا، منا لیں دیا نے جی، یہ تو دیکھو نا جی جڑی گل ہوئی ہے ہوئی، اس بیوی نے انہوں کھورے کی آکھیا باہر لو من گیا، وہ سکے رولا ہی کوئی نہیں، وہ گدے تے سوار ہو گیا تے حضرت موسیٰ دے مقابلے تے نکل پیا۔ میرے 6ویں امام فرماندے نے اس گدے نو اللہ بندے دی شکل دے کے جنت وچ کھڑے گا، کیڑے کھوتے نو جدے اوتے وہ بیٹھا سی، جدے اوتے بیٹھا سی، انہوں توڑدا سی تو ٹردا نہیں سی، انہوں ماردا سی پھر بھی نہیں سی ٹردا، گدھا آندے بے وقوف ہوندا ہے۔ جیڑا خواہشات دی پیروی کرے نا وہ گدے تو بھی بے وقوف، تے جے تسی کھوتے نو بے وقوف سمجھ دے تے دھیان نال اگوں نہ سمجھے کہ کھوتے تے سارا دن جڑا اٹاں لدن تے سا دا نہیں نکلن دیندا، انہوں 3 واری دل کرے مار پوانا چاہے تے پوا سکدا ہے، ایڑا کھوتا ایتھوں سیدھا جاندا ہوے اوتھے ریڑی ہوے ہولی ہولی کسکدا ادھر ہو جائے گا، ریڑی نال گزرے گا، ریڑی موندی ہو جائے گی، انہوں پتہ مینوں کسے آکھنا کوئی بڑا اترا ہوگا۔ تساں کدی ویکھیا ہوے کہ کھوتا سیدھا جاندا جاندا موٹر سائیکل کھلوتی ہے نا ہولی 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 ہولی، جی موٹر سائیکل والا ہونا انہوں ڈیگ جاندا، جدوں انہوں ڈیگ جاندا جدی موٹر سائیکل ہوندی ہے اس کھوتے نوں تو کوئی نہیں آکھنا، انہیں رحمانی صاحب نوں ہی مارنی دو چ وہ میرے عزیز ہوئے بڑا اترا ہوندا تے جے آج تے کھوتے لگے پھردے نے تے وہ ایڈے اترے نے، وہ تے بڑا پڑھیا لکھیا بندہ سوال سی۔ میرے 6ویں امام دا فرمان جے اللہ اس کھوتے نو بندے دی شکل دے کے جنت وچ کھڑے گا
کیوں میرے معصوم نو کسے پوچھیا مولا یہ تے اللہ ایڈا مہربان کیوں ہے؟ فرمایا وہ بندہ ہو کے معصوم دے مقابلے تے جاندا سی. تساں غور نہیں فرمایا؟ وہ بندہ ہو کے معصوم دے مقابلے تے جاندا سی. ایک گدھا ہو کے اندروں نہیں سی جاندا. اے آندا سی وہ معصوم ہے تے میں دے مقابلے تے نہیں نکلنا. میں وہ معصوم ہے تے میں دے مقابلے تے نہیں نکلنا. وہ معصوم ہے تے اے دا مطلب ہے انہاں بندیاں تو کھوتا چنگا سی جڑے معصوم دے مقابلے تے ہیں. سبحان اللہ. اس بندے نے خواہشات دی پیروی کی تھی. اکثریت دی اطاعت کیوں نہیں کرنی؟ کیوں خواہشات دی پیروی کرتی. تے جڑا خواہشات دی پیروی کرے قرآن دی نظر وچ جی کتا ہوندا ہے. میرے تے پہن دے ساری گل کتا ہوندا. میں حیران ہو گیا. ایک خواہشات نفس، اپنے نفس دی خواہشات اتنی پیڑی عادت ہے. قرآن حکیم نے انہوں بیان کیتا 16 ہے جناب 26واں پارہ آیت دا نمبر 16. کدی سنائی سی میں اے آیت اسے ممبر تو سنائی ہور موضوع سی، ایس موضوع چ نہیں. آج اس موضوع سنا رہا خالق دی آواز آئی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ عَلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا. میرے نبی تیری مسجد میں بندے بیٹھ کے تیری باتیں سنتے ہیں، جب تو چلا جاتا ہے تو علم والوں سے پوچھتے ہیں کہ ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا، ابھی ابھی رسول کیا کہہ رہا تھا. میں تقریر کرنا پہ پنجابی جنم پنجابی چل دی ہے، اور جتوں تک شہباز شریف وزیر اعلیٰ اتوں تک تو پنجابی لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. تو اتوں بندہ اٹھ کے باہر نکل کے پوچھے اے مولوی کی پڑھتا سی؟ موڈ دیکھو، اے مولوی کی پڑھتا سی؟ یہ تو مطلب گلا دو نے، یا انہوں سمجھ نہیں آئی تو یا مینوں پہ چکتا ہے. ایک ہی پڑھتا سی، ایک ہی پڑھتا سی. شاہ عبد القادر محدث دہلوی نے لکھا ہے پریشان ہونے کی لوڑ نہیں. 3 بجے تو بندے پوچھتے سن کہ محمد کی پڑھتا ہے، حالانکہ ہنے سن کے گئے. فرماتے ہیں یا وہ بندے کون ذہن تھے کی سن کون ذہن تھے، یا نہ سمجھ تھے، یا یادداشت کمزور تھی. 3 جو ایک گل ہے سی، یا بندے نہ سمجھ سن، یا نہ سمجھ سن، پہلا لفظ کیا کہ کون ذہن سن، یا یادداشت کمزور سی. یادداشت کمزور ہوئے تو یہ بھی کمزوری ہے. بندہ نہ سمجھ ہوئے تو یہ بھی کمزوری ہے. کہ جے بندہ کون ذہن ہوئے تو یہ بھی کمزوری ہے. میں قرآن دی قسم اطاعت او دی واجب ہے جتے کوئی کمزوری نہ. مولا تو انہوں آباد رکھے. اور معصوم انہوں نے جتے کوئی کمزوری. اے شاہ عبد القادر نے آکھے پہ کمزوری سی. میں سمجھتا رہا بڑا چیر پہ دھیان نہیں سن کرتے تا نہیں سمجھ آؤں. یار جڑے بندے دا میرا دھیان نہیں سمجھ انہوں کی ہونی. اور جدا دھیان ہونا ہے انہیں دھیان نال سننا تو پتہ لگنا میں کی پہ پڑھنا. تو جدا دھیان ہی کوئی نہیں وہ سنتا پہ تو باہر نکل کے مولوی کی پڑھیا کھول کی. یہ تو مطلب دھیان نہیں سی. وہ دھیان چلو کوئی گل نہیں، دھیان نہ بھی میرے کرے تو انہوں یہ ہوئے گا یہ نہ سنا گا تو انہوں سننا گا، انہوں نہ سنا گا تو انہوں سننا گا، انہوں نہ سنا گا تو انہوں سننا گا. ایک کھلوتا ہوئے وہ جدی زبان چوسن والا بولے تو نہج البلاغہ بنتے ہیں. تقریر مصطفیٰ کر دے ان تے بندہ دھیان ہی نہ کرے. کوئی گل کرنے والی یہ تو جوڑی کائنات تے کوئی نہیں. کیسا وہ بندہ جڑا مسجد چ بھی آیا ہے تو نبی تقریر پہ کرتے ہیں تو دھیان ہی نہیں پہ کرتا، دھیان نہیں پہ کرتا. نبی تقریر پہ کرتے ہیں تو دھیان نہیں پہ کرتا. گل نہ منن تے تبرے دی نہیں. خدا دی قسم ہے جدا نبی پاک ال دھیان نہیں نا ساڈا وہ دھیان. میرا خیال سادہ گل ہے یہ بابا جی بنتی کہ جدا حضور ال دھیان نہیں ساڈا وہ دھیان نہیں. وہ تے اللہ پاک نے مہربانی فرمائی. میں کہ اللہ تو دس کھاں عبد القادر تے آندا کون ذہن سن، نہ سمجھ سن، یادداشت کمزور سی. تے میں سمجھیا شاید دھیان نہیں سی. فرمایا ساریاں گلاں چوں ایک بھی ٹھیک نہیں. چنگے بھلے سن، دھیان نال سنتے سن. میں کہ اللہ پاک پھر باہر نکل کے کیوں آتے سن کہ نبی کی بیان دین. خالق فرماتا ہم بتاتے ہیں وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ. دراصل وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے. سر اٹھا جناب، ایسے لوگوں کی مرد اطاعت کرو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں. میں کہ انہوں سمجھ کیوں نہیں ہوندی. اللہ فرماتا الذین طبع اللہ علی قلوبہم. اللہ ایسے لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے جو بیٹھتے محمد کے پاس ہے پیروی خواہشات کی کرتے ہیں. ہائے ہائے بیٹھتے رسول کے پاس ہیں
خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، انہوں نے مہن نہ کی رکھے کافر نے فرمایا نہیں، مشرک نے فرمایا نہیں، میں کیا مسلمان نے فرمایا نہیں، صدقے جاواں نہ کافر نہ مشرک نہ مسلمان نہ مومن، میں کیا اللہ ایک ہی نے؟ اللہ فرمایا اذا جاءک المنافقون، دراصل یہ بندے منافق ہیں، منافق ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، دراصل یہ بندے منافق ہیں۔ یہ مطلب ہے منافق نو نبی بھی سمجھائے تے انہوں سمجھ کوئی نہیں۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی۔ میں کہ اللہ او بیچارے آتے نے تقریر سنن تو تسی اگوں مہرہ لائی ہو۔ اللہ فرمایا ہوش کر، منافق نو بیچارہ نہ آکھی، اسی ایویں مہر نہیں لاندے، اسی آدھے نا۔ میں کہنے دا قصور کی ہے؟ فرمایا کفر نو تے اسی دعوت دینے ہیں، سمجھانے بھی یہاں پہ مسلمان ہو جائے۔ میں کہ ایک کون نے؟ میرا خیال زور بہتا نہیں دیندے، گل دے وچ بڑا وزن ہے۔ فرماتے ہیں ذالک بانہم آمنوا ثم کافروا، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے۔ ہائے ہائے، یہ وہ ہیں جو ایمان لائے تھے پھر کافر ہو گئے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، جب ہم نے ایسوں کے دلوں پر مہر لگا دی اب ایک اثر ہے فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، یہ سمجھ نہیں سکتے۔ سمجھ نبی بھی سمجھائے تو سمجھ اللہ مہر لائی ہوئے نا، بندہ آنے کٹ کے رہندا بھی ہوئے نا تے کن کھڑے بھی کیتے ہونا تے سمجھ کوئی نہیں آندی۔ کنوں؟ منافق نو۔ اس صحابی دی قبر دی مٹی لبے نا تے منہ تے ماننا، جس اسی ویلے حضور نے اٹھ کے پوچھیا یا رسول اللہ تو ہم تو پتہ لگ جاندے نا منافق کتنے کتنے؟ پھر میں پتہ لگ جاندے، کہنے لگا تہاڈے تو بعد کیویں حساب لاواں گے؟ تہاڈے تو بعد مسکین کیویں حساب لان گے؟ فرمایا تھوڑا صدقے جاواں، تھوڑا انتظار کرے تے ہنے دسنا۔ راوی آندا تھوڑی دیر بعد حضرت علی دا پہلا قدم مسجد دے اندر آیا، اوتھے کھلو کے رسول فرمایا کہہ دے۔ حضرت علی نے فرمایا لا یحبنی الا مومن ولا یبغضنی الا منافق، لوگوں مجھے اس اللہ کی قسم جس نے دانے کو پھاڑ کے قوم پر کو ظاہر کیا ہے، اس پیغمبر کا میرے ساتھ وعدہ ہے کوئی منافق مجھ سے محبت نہیں کرے گا اور کوئی مومن مجھ سے بغض نہیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت علی، طاہر القادری صاحب نے لکھا ہے علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اے علام لگا ہوئے تے کادی علامت ہے؟ فضل الرحمان دا گھر۔ تو یارہ بولو گی جی کوئی علامت تے علامت ہے نا، کی علامت ہے؟ یہ گھر ہے، یقیناً کسی شیعہ دا گھر ہے۔ یہ مطلب علامت تو پتہ لگتا ہے پہ شیعہ ہے، علامت تو پتہ لگتا ہے اتنے شیعہ ہے۔ کسی بندے دوں رنگاں نال منہ رنگیا ہوئے، لال تے اپنا ہرا، گرین تے ریڈ، پتہ لگتا ہے بھی یہ اندر عمران خان ہے۔ ٹوپی پائی ہوئے اس رنگ دی تو مطلب یہ اندر عمران خان۔ یہ مطلب جی علامت تو پتہ لگتا نا ایتھے عمران ہے، ایتھے نواز شریف ہے۔ مہربانی کرنی جی جتھے ویکھو نا محبت علی سمجھو تھے ایمان ہے۔ جی علامت ہے میرا مولا علی، جتھے سنی ہوئے شیعہ ہوئے کوئی گل نہیں، جتھے محبت علی ہے اوتھے ایمان ہے۔ صحیح مسلم شریف دی حدیث نمبر 240 ترجمہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث ہے۔ او فرماندن جتھے علی دی محبت ہے اوتھے ایمان ہے، جتھے علی علیہ السلام دا بغض ہے اوتھے ایمان نہیں، اوتھے نفاق ہے، مومن نہیں، بندہ منافق ہے۔ تے منافق نو تے نبی بھی سمجھائے تے انہوں سمجھ تے واسطہ جے خدا دا شیعہ سنیو تسی علی دی ولایت لے کے ہر بندے دے مگر نہ چڑھ جاؤ، تم ہی مان تے تم ہی مان۔ ساڈے گھر بندہ بور کرنا آیا ہوئے نا موٹر دا تے ساڈا دل کرتا ریت بعد وچ باہر آئے تیری ولی اللہ پہلا پڑھ جائے، وہ کول بیٹھ کے مسئلے شروع کر چھڑنا۔ وہ
خدا دا نا جے وقت ضائع کرن دی کتھوں عادت پئی جی؟ اوے وقت بڑا قیمتی جے، مہربانی فرماؤ، میں کلیہ پہ دسنا، انج نہ کرو، وہ پہلا چیک تے کر لو۔ تانوں میں میٹر دے رہا، جو میٹر جدا حساب لانا جائے سر نہ کھپاؤ بندے بندے نال۔ جیڑا منافق ہے او ہے جدے دل وچ بغض علی ہے، تے جدے دل وچ بغض علی ہے اونوں تے محمد بھی سمجھان تے سمجھ نہیں نہ ہوندی۔ انا پاگل نہیں، پاگل ہو گئی نا انے نو آکھے ٹر کے آ بھج کے۔ دعا دتا تو ریا بندہ پاگل نہیں، انا پاگل نہیں، انا ہوئے پاگل ہوئے جڑا انے نو آکے ویکھ کے ڈر۔ دوویں لتاں کوئی نہ ہون تے او پاگل نہیں، کوئی گل نہیں، او معذور ہے بیچارہ۔ پاگل ہوئے جڑا اونوں دوواں لتاں نہ ہون والے نو آکے بھج کے آ بھج کے۔ بندے دی باں کوئی نہ ہوئے تو بندہ کہ لکھ اور لکھ، انج نہیں کریدا۔ جدے کو لکھانا ہی پہلا چیک کر ادا ہاتھ ٹھیک ہے، جنوں لکھانا ہی پہلا چیک کر کے نظر ٹھیک ہے، آ جنوں پجانا جے دی لتاں چیک کرو اے بندہ ٹھیک ہے، آ جنوں دین سمجھانا ہی پہلا چیک کر دے وچ بغض علی تے نہیں۔ اکثریت دی اطاعت جی نہیں کرنی، کدی کرنی ہے؟ ہن میں قرآن پڑھن لگا جی تے اے دے وچوں چند چیزاں نے، اے سورہ مبارکہ قلم دی میں پہلی آیت پڑھنا، ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ اطاعت دے قابل لوگ کون ہیں۔ تساں توجہ کر لئی، سورہ مبارکہ قلم ہے، خالق کائنات نے 29واں پارہ، خالق نے لوگ دسے نے جنہاں دی اطاعت نہیں کرنی، ہمیں پتہ لگ جائے گا کدی کرنی ہے کدی نہیں کرنی۔ کانٹے مارنے جے مرضی نہ، اکثریت تے وج گیا جنا، اکثریت دی اطاعت نہیں کرنی۔ ہن اگے کام بالکل سوکھا ہو گیا تے قریب بھی ہو گیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا فلا تطع المکذبین، قرآن ہتھاں وچ خالق فرماندا ہے لوگو حاکم وقت کی اطاعت کو اطاعت سمجھنے والوں جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا۔ سار اٹھاؤ یار، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا۔ کدی پھر کرنی جی؟ سچیاں دی۔ یہ مطلب اطاعت دی واجب جڑا سچا ہو، اطاعت دی واجب جڑا، اطاعت دی واجب جڑا سچا ہوئے تو سچے میں دس دینا وہ بھی قرآن چ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس محمد مبالغ کنیاں نو لے کے آئے نے؟ پوری کائنات گواہ، گود وچ حسین سن، انگلی نال حسن سن، پچھے جناب فاطمہ زہرا سن، آخر تے مولا علی سن، پاویں رضی اللہ سن تے پاویں علیہ السلام سن۔ ایتھے مکا سچے ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا؟ سچے نے، زہرا سچی ہے، حسنین سچے نے، علی سچے نے، رسول سچے نے، پھڑ کتے نہیں جھوٹے۔ سر اٹھاؤ، پھڑ کتے نہیں جھوٹے۔ جیڑا سچے دے مقابلے تے آ جائے وہی جھوٹا ہے۔ بس شروع ہو جا، ذہن دا قلم تیار کر، محمد سچے نے، جیڑا محمد نہ لڑ پوے مار کاٹا۔ ہائے ہائے، فاطمہ سچی ہے، جیڑا زہرا نہ لڑ پوے مار کاٹا۔ حسنین سچے نے، جیڑا نہ دعا براوا نہ لڑے مار کاٹا۔ ہویا حوصلہ کر کی ہو گئی، علی سچے نے، جیڑا یہ نہ لڑ پوے مار کاٹا۔ سبحان اللہ۔ راضی رہنا بابا جی، مولا تو آباد رکھے، شکریہ قبلہ جی، مہربان جی، مہربان۔ اے قرآن ہے، اے قرآن ہے۔ ہن پڑھا اگلی آیت، اللہ فرماتا ہے ہائے ہائے منع للخیر، جو تمہیں خیر سے منع کرے نا، خیر سے منع کرے اس کی اطاعت نہ کر۔ جو خیر سے منع کرے، تسی یتیم دی خدمت پہ کرتے ہو، جڑا کہ رہن دے سوے VCR ویندے، اے اللہ دے بندے، تہاڈے بالاں دا دل کردا ہے او یتیم ہے، گٹو ہے نہ کر کے تھلاندا دے انہوں۔ اپنی نیت نو صاف کر،
جڑا منع کرے یتیم دی خدمت تو خیر تو منع پہ کرتا ہے وہ دی اطاعت نہیں کرتا. تسی وڈیرے نو سڑک پہ پار کراندے ہو تے اوتھے کوئی الو دا پٹھا آ گیا دفع کر پر نہ تسی نیکی پہ کرتے ہو نا وہ دی اطاعت. مہربانی جن خیر تمہیں یاد نے نا آ ڈوکا خیر آخیا کوئی نہیں خیر. جڑے بندے ماڑا کام بھی کر دیں تو کوئی آتا ہے کی پہ کرنا خیر. یار نماز نہ پڑھ لیے خیر یہ کوئی نہیں خیر کوئی نہیں خیر. کی آدھے روزہ ہی کو رکھ لیا کر خیر کوئی نہیں خیر. خیر دا نا نیکی ہے. اللہ دے بندے ہو کئی بابے ایسے نے منڈا سڑکے بجن لگے تو کوئی بچی آ کے پھڑو 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 منڈا سڑکے پہ جانا وہ ایڈے بےوقوف ہونا خیر. وہ جب سائیکل تھلے آ جانا سارے بابے نو آخنا تر پھٹو لگے سا پھڑن. یہ مطلب وڈیرا بھی پیڑے تھا خیر آخے تو چنگا نہیں. آباد رہو جناب. وہ جڑا آخے خیر ہے نہیں نہ خیر. جڑے بندے نو خیر یاد ہے مت ہی جھوٹے دی اطاعت نہیں کرنی. جڑا سچے دے مقابلے تے آوے مار کاٹا. اگے خالق فرماندا منا ان خیر جو تجھے منع کرے خیر سے. جن نے خیر یاد یا یاد کر لو نماز روزہ حج زکات بٹا چوک کے پرا کرنا بڈیرے نو سڑک پار کرانا یتیم دی خدمت کرنا بیوہ دی خدمت کرنا اے بھی خیر اے بھی خیر اے بھی خیر اے بھی خیر. میرے دوویں ہاتھ قرآن تے ایک موقع تے محمد آکھے بلال آکھ حی علی خیر العمل. سب تو بڑی خیر دا نام ولایت علی ہے. جڑا تینوں ولایت تو ڈکے مار کاٹا. مولا کو آباد رکھے. صدقے جاواں تیار ہو جا بھائی صدقے جاواں آباد رہو جا صدقے آباد رہو جناب. لو جناب قریب آ گیا میں اگے جی ہور بھی گل ہے جی صدقے جاواں. فرماندے نے معتدن سورہ مبارکہ قلم 29 پارہ آئے ہائے آیت دا نمبر ہی 12 آئے ہائے سواد نہیں ہے. آیت دا کتنا نمبر 12 سورہ قلم. اللہ فرماندا ہے معتدن جو حد کراس کر جائے اس کی اطاعت نہ کر. جیڑا حد کراس کر جائے وہ دی اطاعت. دین حدود تا نہ کوئی عوام کوڑوں کئی باری حداں کراس ہو جاندی ہیں. ایک گل ذہن چ رکھو میرا خیال ساری مجلس دے وچ ہوے گی. عوام حد کراس کرے امام حد کراس نہ کرے. ہائے ہائے یارا کوئی محکوم حد کراس کرے حاکم حد کراس مہربانی فرمانی چاہیے. جڑا حد نو عبور کر جائے وہ دی اطاعت نہیں کرنی. ہن دھیان نال سنیا جائے کہ بندے شیعہ دے غیر بغیر کسی وجہ تو پے نے. اصل وچ اگر کسی بی بی نو طلاق ہو جائے یا بندہ دا فوت ہو جائے جڑا فوت ہو جائے وہ بھی کیا تو جڑا طلاق دے چھڑے تو جدوں بی بی کسی بندے تو فارغ ہو جائے طلاق تو بعد یا وہ مرن تو بعد تو وہ کچھ وقت گزار کے نکاح کر سکتی ہے. پہلے نہیں کر سکتی. جی نہیں کر ہی نہیں سکتی. کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتی حد ہے. حد ہے نا. حد کراس کر جانے والوں کی اطاعت ہے. یہ مطلب جڑا حد کراس کر جائے وہ صاحب امر نہیں وہ حاکم نہیں وہ اللہ دا بنایا نہیں. کاٹا مارنا ہے انہیں جنہوں سمجھ آئی. یہ تعلق ہے کچھ تاریخ نہ. جدوں حد ہے کہ بی بی دا بندہ فوت ہو جائے تو 3 مہینے 10 دن یا 4 مہینے 10 دن تو بعد کوئی وہ نکاح نہیں کر سکتا. یہ جیڑا بندہ اسے رات نو بی بی تے شوہر نو آپ قتل کرے تے اسے رات آکھے میں تیرے نال نکاح کر لے مار کاٹا. اوے ہوئے بھائی کیا بات ہے. بچیاں نو آپ دسنا جے مہربانی فرماؤ. حد سے گزر جانے والوں کی اطاعت نہ کرو. پھر ایک اور حد ہے. بیٹی دے دروازے تے بندہ جدوں مرضی جائے جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. بیٹی دے دروازہ ہوتا ہے. کائنات دی ایک بیٹی ہے جتے پیو رکدا صرف اس واسطے سے کہ حد ہے. یہ وہ دروازہ جتھے رسول رکے نے
یہ میں سیدہ زہرا دا دروازہ ہاتھ دسن واسطے رکے نے پیغمبر نو اجازت لین دی قبلہ ضرورت نہیں اس اندر ہے مرکز عصمت کمال بار کھڑی ہے کل عصمت کوئی ضرورت نہیں حضور نو اجازت لین دی جناب سیدہ دے دروازے تو جی میں نبی مسواک کیتی ہے تیرے دند صاف کرن لئی ایویں نبی زہرا دے بوے تے رکھے نے تینوں احترام دسن لئی نبی کھلو کے دسیا حد میرے سامنے قرآن علماء اہل سنت تمام قائل نے کہ 3 مرتبہ وصال رسول دے ویلے دروازہ کھٹکھٹایا گیا جناب سیدہ نے آکھیا بابا کوئی عربی ہے جو بار بار روکنے سے بھی نہیں رکتا حضور نے فرمایا بطول صرف تیری عزت ہے تیرا احترام ہے یہ اسرائیل ہے یہ علیہ السلام ہے یہ کہیں نہیں رکتا حد ہے زہرا دا دروازہ او حد ہے جتھے علیہ السلام بھی رک دے جتھے صلی اللہ بھی رک دے جڑا بغیر پچھڑ تو اندر آوے مار کاٹا صدقہ جاوا آخری لفظ کرنا جی مولا تعالیٰ جی ہمیشہ آباد رکھے تو ساتھ میں استدلال سنے ہیں جس قدر آخری گل یہ بھی معمولی نہیں معتدن عصیمن ہائے اے علماء بیٹھے نے فرماندے نے گناہگار کی اطاعت نہ کر ہائے گناہگار کی اطاعت نہ کرنا میرا مذہب سارا سامنے نہیں آ گیا بولو یار اللہ فرما رہا ہے گناہگار کی اطاعت کم کا گناہگار کی اطاعت نہیں کرنا جڑے جڑے بندے سانو اطاعت کروانا چاہتے ہیں اور کلاشنکوف نہ چکن تے بم دھماکہ نہ کرنا اپنے بچے مروا نہ ساڈے یتیم کر قرآن تے ہاتھ رکھ کے او بندے دس جنہ زندگی چ گناہ نہ کیتا آباد رہو جناب او ہائے صدقے قبلہ اتنی بڑی میں دل کڑی عرض کرا نوجوانوں اسیم دی اطاعت نہیں کرنی اسیم گناہگار نو آندے نے اللہ دے بندو ساری گلاں پھلایا نہ کرو گل اینی کافی ہے میں ایتھے ہی روکنی ہے اگلی گل میرے کو ایڈی وڈی ہے کہ بندے ایک دم سارے روڑا ہی پا دین میں وہ روڑا نہیں پانا چاہتا مینوں اینا پتہ کہ گناہگار دی اطاعت نہیں کرنی تے اسی گناہگار دی نہیں کردے بس گل مکی جس زندگی چ ایک بار بھی کیتا نہ اسی نہیں کردے ہائے ہائے کئیاں بندیاں ساری زندگی سگریٹ نہیں پیتا تو انہوں نے آکھی قرآن چک تو سگریٹ نہیں پیتا وہ آندا بھائی میں قرآن نہیں جے دیندا میں ایک باری سوٹ ڈالا ہے کی کیتا سوٹا لایا سی ابا ہی آندے سن سگریٹ لا کے مینوں دے میرا ہاتھ کمدا اوے ابا آ کے سگریٹ لا کے مینوں پھڑا میرے ہاتھ نو رش ہے تے منڈے نے سوٹا لایا ہو تے ساؤں دین جوگا تے نہ رہیا ٹھیک ہے نا اساں انہاں نوں منیا جنہاں دے ابے بھی سوٹا نہیں سن لاندے سبحان اللہ انہوں معصوم آندے آخری جملہ سبحان اللہ اے ذرا جی گل بڑی ضروری جے دھیان نال سن لیا جے ساری گل اتنے مک جانی جی کل میں عرض کراں گا آخری مجلس جڑا سارا نچوڑ ہے کہ کتنے کاٹا مارنا ہے ایک کوئی کاٹا سارے تو بھرا نہ ہوا صدقے جاواں دا تے گل ہوئی نا اے قرآن خالف بندہ اتلم بعد ذالک زنیم اہل سنت اہل حدیث دیوبندی شیعہ تمام دا متفق ترجمہ اتلم بعد ذالک زنیم ہن کیویں آکھ سکنے کہ ہر حاکم وقت دی اطاعت واجب ہے تے ہر حاکم اول الامر ہے اللہ فرماتا دیکھ کے اطاعت کرو جس کے نسب میں شک ہو اس کی اطاعت نہ کرو ہوئے ہوئے آباد رہو جناب اور جس کے نسب میں شک ہو اس کی اطاعت نہ کرنا مولوی صاحب قرآن آتے اطاعت ہونا دی واجب ہے جنہ دا شجرہ لوکاں نے اندر لائے اطاعت ہونا دی واجب ہے جنہ دے نسب وچ شک نہ ہوئے جنہ دی نسب وچ مشرک کوئی نہ ہوئے پورا نسب پاک ہوئے تارو قادری صاحب نے دا ترجمہ بھی کیتا ہے تے آلہ حضرت بریلوی نو جان آلہ حضرت بریلوی انہوں نے کیتا ہے یہ میں دو ترجمے کاری دینا تاکہ یہ شک و شبہ نکل جائے کہ 29 پارہ جی سورہ مبارکہ کلم ہے جی
تو قادری صاحب نے ترجمہ کیتا ہے وہ ایک جس کی ماں نے تصدیق کر دی تھی کہ بیٹا تو نطفہ حرام ہے، سبحان اللہ، ماں نے تصدیق کر، یہ تارو قادری صاحب کا ترجمہ۔ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ انہیں چھوٹا جا ترجمہ کیتا ہے، چھوٹا جا۔ اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں حرام زادہ، میرا خیال اعلیٰ حضرت بریلوی ترجمہ کیتا ہے، ہائے ہائے، جس کی اصل میں خطا ہو، فرماتے ہیں یہ اس شخص کے متعلق آیتیں آئی تھیں جس کے متعلق 9 آدمیوں کو شک تھا۔ مولا تو ہم آباد رکھے تو کہ میں کوئی نہیں پڑھ سکتا، گل ایک ہی صرف ہوئی، سادہ زبان تھی، وہی بہتر ہے کہ جدے نسب بچے شک ہوئے، یہ مطلب ہے جنہ دا نسب پاک ہوئے نا اپنے تو لے کے آدم تک، مولا تو ہم آباد و شاد رکھے۔ ایسے لوگاں دی اطاعت واجب ہے۔ او جناب تو میں دس دینا، قرآن کھلا میرے سامنے، اوہی خاندان جے جنہ دے متعلق وضو کر کے اللہ اکبر تو نماز شروع کر کے تشہد وچ بیٹھ کے سارا جہان آندا اللہم صلی علی محمد۔ اے او خاندان نے جنہ دا ورد کریے تے لوکاں دے نسب پاک ہو جاتے ہیں۔ اے او خاندان ہے جنہ لوکاں نوں نکاح دا طریقہ دسے، انہاں دی اطاعت کرنی ہے تے اے معصوم ہے۔ میرے عزیزو، ہر وہ بندہ جڑا درود پڑھتا ہے او دا حق بنتا صاحب درود دی اطاعت کرے، صاحب درود دی اطاعت کرے۔ اتوں تک بھی کرو گے تو بڑی گل ہوئے گی، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، بہت اچھی گل ہے۔ جے ابراہیم دی آل دی اطاعت کرو گے تو پھر ابو طالب دی بھی کرنی پائے گی، جے محمد دی اتنا دی اطاعت کرو گے پھر حسن دی بھی کرنی پائے گی، حسین دی بھی، حیدر کرار دی بھی، زہرا دی بھی۔ انہوں مننا ہے جی میں منن دا حق ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک دکھ ہے، لڑے آئے خاندان نہ لڑے یہودی بھی ہے نے، لڑے اس خاندان نہ عیسائی بھی ہے نے، لڑے اس آباد رہو جی، لڑے اس خاندان نہ کافر بھی ہے نے، لڑے اس خاندان نہ مشرک بھی ہے نے، مشرک لڑے نے اس خاندان نہ، بولو کافر لڑے نے اس خاندان نال، خدا دی قسم عیسائی لڑے نے، یہودی لڑے نے، پر جویں اس خاندان نال مسلمان لڑے کما دکھ اوہی دکھ دی گل ہے نا۔ ہن میں بابا جی ساری تقریر دا نچوڑ ایک جملے چ پڑھن لگا، دکھ ہے وے کہ کافر مشرک عیسائی تے یہودی دشمن سن نا انہاں دے، او دشمناں تے کدا دکھ ہو سکدا ہے؟ دکھ ہو سکدا دشمنی ہے، بس دشمنی ہے۔ اس خاندان نوں دکھ ایک کھا گیا ہے کہ درود بھی ساڈے تے، تیر بھی ساڈے تے، درود بھی ساڈے تے، نیزے بھی ساڈے تے، درود بھی ساڈے تے، پتھر بھی ساڈے تے۔ خدا دی قسم دکھ لگا زہرا تے چن جدوں کربلا وکھری نماز شروع ہو گئی، رو پیا تے رو کے فرماتے نانا انہوں پوچھ درود کدے تے پڑھتے؟ درود بھی میرے تے پڑھتے نہیں تے قتل بھی میرے تے پروگرام بنائے ہیں۔ میرے عزیزو، اے دکھ ہے، اگر کربلا غیر مسلم آ کے امام حسین نال انہاں ظلم کرتا، آج دنیا تے کوئی غیر مسلم نہ ہوتا۔ شبیر دی جنگ کسے غیر مسلم نال نہیں، ایک بگڑے مسلمان نال، بگڑے مسلمان نال۔ پھر عیسائیاں نال بھی جنگاں ہوئیاں نے، یہودیاں نال بھی ہوئیاں نے۔ خدا دی قسم نبی نے انج دا سلوک کیتا ہے، انج دا سلوک کیتا ہے، بندے مسلمان ہوئے جنگ تو بعد مسلمان۔ مرحب دی بہن آکھیا سی میں ویر دی لاش تے جانا، نبی فرمایا میدان خالی کرا چھڑ، کوئی سپاہی دے متھے نہ لگے، سارا میدان خالی ہو گیا۔ ٹرن لگی تے نبی پاک نے چادر دیتی، فرماندے نے بلال پجا لگا جا، یہ جان تو پہلا تے چادر پایا، آخر بہن ہے او بنائے۔ زہرا تے چن نے دیگر ویلے زینب عالیہ نو آکھیا مینوں پرانا لباس دے، آواز آندی اماں دا جایا ماں کولوں تے رشتے منگوائے پاندا سن، رو کے فرماندے نے جویں میں لٹیا جانا نا تو میری لاش تے ہونا ہے۔ زہرا تے چن نے 3 کام کربلا ایسے کیتے۔ میرے عزیزو، میں سوچ سوچ کے حیران ہو گیا، واہ بطول تا چن،
تیر جدھر جائے ادھر سوکھا جاتا ہے، جدھر تیر واپس کھچیا جائے اتنے اوکھا ہونا۔ تیر دیاں اندر والی دو نوکاں پھس جاندیاں نے وجود وچ جا کے، جتھوں تیر کڈیے قبلہ میرے لو ویکھو تے یہ سختی ہے، لیکن بچوں کو سمجھا دیا اوکھی گل ہے، یہ تیر سیدھا باہر نہیں آتا، یہ تیر نو ہلا کے باہر کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی بندہ کڈنا چاہے تو ہلا کے انج کرتا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے متعلق کل میں عرض کی سی کہ زہرا دے چن نے اکبر دے سینے چ نیزہ کڈیا۔ ایک دن میں عرض کی سی زہرا دے چن نے حضرت عباس دی اکھ چ تیر کڈے۔ اے اوکھے کام کیتے اوکھے کیتے۔ آج ایک جملہ میں پڑھ دینا تیسرے تیر دا، ایک نیزہ کڈیا نے واپس مشکل، ایک عباس دی اکھ چ تیر کڈیا نے مشکل، جتھوں تیسرا تیر کڈیا نے گلا چھوٹا تھا، کسی گاؤں میں چڑھائے نہ کرو۔ قبلہ مختار دے دربار اے حرملا جدو پھڑ کے لیا نے حضرت مختار گلا پوچھتے سن، حضرت مختار نے آخیا دس کی کیتا ہی؟ کہنے لگا تینوں سارا پتا تو پوچھتا کیوں؟ حضرت مختار فرماتے ہیں اقبال جرم کارو لوگ سن لو تو کتنا بڑا ظالم ہے تے اہل بیت نے تو کی کیتا ہے؟ کہنے لگا 6 تیر میرے کو ایسے سن جڑے انسانوں نہیں سن ماری تھے، حیوانوں نہیں سی مارتے، یہ جنگل دے درندیاں نو مارے جاندے سن، 3 لوکاں والے تیر عرب وچ جائز ہی نہیں سن۔ ایک گل میں کراں، حضرت علی اصغر دی عمر سی 6 مہینے، اجے تک عرب وچ ایڈے بچے نو مارن واسطے تیر بنے نہیں، یہ تصور ہی کوئی نہیں، ایڈے بچے نہ لڑائی دا تے قبلہ تصور ہی کوئی نہیں۔ معاف کرنا، یہ کہنے لگا 6 تیر درندیاں نو مارن والے، راج میں 3 شکار تے سٹے تے میرے جیسا تیر انداز جدے شاگرداں دا کدی تیر خطا نہیں ہویا، 3 ضائع ہو گئے تے مینوں شمر نے آکھیا نہ سٹ، سنبھال کے رکھ۔ وہ 3 ڈگ پے، 3 لے کے میں کربلا آ گیا۔ کہنے لگا میں 2 تینوں دسنے نے تے 1 نہیں دسنا، تیرا جگر پھٹنا تے تو مینوں مارنا ہے۔ کہنے لگا جنوں تو سمجھنا نا آسان سن دو او دس گا، تیسرا میں تیرے کو پوچھ لاں گا۔ وہ ساڈے کول تے ہی برداشت نہیں، وہ بے غیرت کہنے لگا 2 میں دس دینا۔ وہ سمجھدا سی نا تو دی خیر ہے، یہی سمجھدا سی نا دساں گا بھی تے خیر ہے، تسی جگر قابو کرو۔ حضرت مختار فرماندے پہلا کتے مارے؟ اس اگے درندیاں نو مارن والا تیر پہلا میں حسین دی پیشانی ہے۔ رو کے مختار فرماندے نو کمینے آؤ تے محمد دی بول سکے۔ کہنے لگا دوسرا تیر کتے مارے؟ کہنے لگا میں وہ تیر عباس نو مارے۔ کہنے لگا وہ دعائے زہرا ہے۔ ہن دس تیسرا تیر کتے ماری؟ ہو سکا تیسرا تیر میں اتھے مارے ہے جتے حسین کپڑے وچ لپیٹ کے کوئی شے لے کے دوپہر دے عالم وچ جڑے ویلے آ کے انج بلند کیتا ہے تے میرے مگر کھلوتا سی عمر ساتھ۔ شبیر نے جڑے ویلے کپڑا ہٹایا میں سمجھیا حسین دے ہاتھ وچ خنجر ہے۔ حضرت مختار فرماندے نو خنجر وچ ایک بچے چ کوئی فرق نہیں، تو محسوس کرتا؟ کیویں دی بکواس کرنا ہے؟ ہو سکے مختار میں مرن لگا تو مارن لگا، ایتھے میں انہوں جھوٹ کیڑا بولنا ہے؟ حقیقت ہے بچہ حسین ایڈا سی۔ اس کربلا دی چلچلاتی دھوپ میں آندا ایڈی سخت دھوپ وچ مینوں یقین ہو گیا پہلی بار یہ بچہ باہر آیا۔ کہنے لگا او دا گلا جڑا سی نا جی گلا اتنا خوبصورت اور چمکدار سی، او دے وچوں نا انج چمک نکلی ہے، اس چمک دی وجہ تو گردن دی چمک دی سفیدی دی وجہ تو ایتھے میں رک کے قبلہ شاہ جی آنا ہونا جڑا قاتل دی نظر چیڈا خوبصورت سی، کلیاں بہ کے سوچیو ماں دی نظر چکنا اور سکینہ دی نظر چکنا خوبصورت ہوئے گا۔ ایک کوئی جملہ جی تسا رو لیا میں رو لیا سننا۔ کہنے لگا وہ اتنی خوبصورت گردن جو چمک نکلی، وہ چمک نو میں سمجھے خنجر ہے۔ میں نو مگر ہاتھ رکھ کے عمر صاحب نے کہا غور نہ ویکھ اکتا کلام الحسین، اے حسین دا پتر ہی انج دا تیر مار حسین بولن جوگا نہ رہ، کلام نو قطع کر دے، کلام الحسین، حسین بولن جوگے نہ رہ۔ کہنے لگا میں اسے سفیدی شست جما کے
تیر چھڑ دیتا. یہ جڑے بندے اندر نا شیعہ دا ذاکر مضمون بناندے نے. کوئی آندا میں ایک ذاکر کو سنیا تیر کان چ لگا ہے کیونکہ باہر میں امام فرماندے نے میرا سلام ہوئے اس شہید تے جڑا ایک کان تو دوجے کان تک ذبح ہو گیا. کوئی ذاکر آندا گلے چ لگا, کوئی آندا سینے چ لگا, اور کوئی مضمون نگاری نہیں جے جنوں سمجھ نہیں نہ پئی آؤندی. اور مہربانی کر کے ہن اٹھے سویرے کسے میری بیٹی کولوں میری بہن کولوں 6 مہینے دا بچہ لے کے ایک واری ویکھی او دی گردن دی گولائی کنے انچ ہے, او دے گردن دی اونچائی کنے انچ ہے, ایک واری ویکھی, ایک واری ویکھ چھڑے نا تو. کسے کتاب بابا جی پڑھن دی لوڑ نہیں, کتاب پڑھن دی لوڑ نہیں, صرف ایک واری ویکھی 6 مہینے دی بچے دی ایک گردن جڑی ہے او دے کولوں سینہ کنی دور ہے تے او دے کولوں گردن کولوں کان کنی دور ہے. اے کان تے اے گردن وڈے بندے دی 6 مہینے دے بچے تے ویکھے گا تے کنے کنے وچ تے سینہ گردن تے کان 3 نوکاں سن جڑے ویلے تیر آیا ہے. ایک ایتھے لگی ہے, درمیان والی نوک ایتھے لگی ہے, تھلڑی نوک سینے چ لگ کے زہرا دے چند دے بازو وچ لگی ہے. جڑے ویلے حضرت علی اصغر علیہ السلام چپک گئے نا بازو نال, اوکھا ویلا ایک محقق نے لکھیا زہرا دے چند تے پورے دن وچوں اوکھا ویلا ہے کہ باں وچ بھی تیر ہے, شہزادے وچ بھی تیر ہے. ہن زہرا دے چند نے تیر کنا تے ہے نا, انج پھڑیا سڑ نا شہزادے نو, اے بازو وچ تے تیر لگ گیا, نال شہزادہ منسلک سی. ہن اے اوکھا ویلا آندا ایڈی تحقیق اس کیتی ہے, آندا اوکھا ویلا سی محمد دے پتر تے جدوں اصغر نو چھڈنا سی تے تیر نو پھڑنا. کسے بندے دے ذہن چ گل آ گئی ہوے تے کافی ہے. اے شہزادے نو دوواں ہتھاں نال پھڑیا سی نا, شہزادے نو چھڈنا سی تے تیر پھڑنا سی. اس دے بازو وچ تیر لگا نا کہ بلا کنی چھیتی میرے مولا نے تیر پھڑیا. اے شہزادے نو چھڈیا نہ تے تیر پھڑیا نے تاکہ شہزادہ نال بازو تے لٹک نہ جائے. ایس ہاتھ وچ تیر رکھ کے وچ شہزادہ ایس بازو چ تیر فرماندن اللہ اکبر. پہلے بازو چو کڈیا نے کی سن لو, بازو چو تیر کڈن تو بعد کھبے ہاتھ دی کنگھی بنا کے ایس کھبے ہاتھ نال شہزادہ پاک نو پھڑیا نے, سجا ہاتھ تیر وچ پایا نے. اے زہرا دے چن ٹیگر والے کھچ ماری ہے, 2 قدم مولا پیچھے ہٹے نے, 2 ہاتھ محمد دے پتر دی کانڈ تے آئے. آواز آندی ہے کون ہے غریب نو سہارا دین والا, ہولے ہولے آواز آندی ہے آرام نال کٹ دادیاں نو پوترے بڑے, آرام نال کٹوے میرا غریب بیٹا, آرام نال کٹوے میرا مظلوم بیٹا. اوکھا ویلے حسین ماں کٹتے آ گئی. حضرت امام حسین نے تیر کڈے. جڑے بندے ویکھ رہے ہوئی کوئی جملہ پڑھنا ہوتا, اج بھی وہی پڑھنا. اے شہزادہ پاک نو کتھے رکھے نے, بچے چھوٹے ویکھن میرے لو, میں سمجھا لواں. وڈیاں مجتاں واسطے 4 پائی منگوائی تھی نا, چھوٹیاں مجتاں واسطے 4 پائی نہیں. اینج چک نہیں دینے, اینج چک نہیں دینے. میت لے کے چھوٹی جاندے اور قبرستان سے لوگ اینج چک نہیں, اتنے کپڑا رکھ لیں, اینج چک نہیں دینے. اینج ماما چک دیں, اینج بہنا چک دیں, اینج چاچے چک دینے. شام غریباں ہو برملا نے اینج چک, انہوں نے معاف کر دیا آباد میں چکا. شام غریباں جی میں حرملا نے چکیا, یہ جی نہیں زہرا تے چن جی میں چکیا, میں وہی پڑھنا. حضرت امام حسین علیہ السلام نے اے بازو ہے نا جی کہ بلا ایس بازو تے شہزادے نے بتایا, ذبح شدہ شہزادہ کھبے ہاتھ تے شہزادے دا سر رکھے تے ایس بازو تے لٹا کے بڑا ہی درد والا ایک جملہ میں پڑھے. فرماندے نے مقتل چ لکھیا ہے شہزادے دا سر مبارک تے شہزادے دا جسم تھوڑے جے گوشت نال جڑے ہیں. شہزادے دا سر مبارک زیادہ تے تیر کھا گیا نا, تھوڑے جے گوشت نال نہ سر مبارک جسم مبارک نال جڑے ہیں. ایتھے رکھ کے نا تاکہ لڑک نہ جائے, ایتھے رکھ کے, ایتھے شہزادہ رکھ کے, اتے آباد دا دامن رکھیا نے,
تے آ کے حضرت رباب دے خیمے دے باہر کدی اگے آندے نے کدی پیچھے جاندے نے کدی اگے آندے نے کدی پیچھے جاندے نے اندروں حضرت رباب فرماندے نے اما فضا دیر ہو گئی ہے مولا کتنے نے ایک باری باہر کی کنات تو چاہتی تھے باہر حضرت فضا پر ہوئے کہ آکھیا بی بی حد موقع کی فرمایا خدا جانے تیرا پتر کیویں قتل ہوئے اتنے کپڑا پایا نے تے ایتھے رکھیا نے یقیناً شہزادہ یہ کدی تیرے خیمے دے قریب آتے تے کدی پیچھے جاندے کدی قریب آتے تے کدی پیچھے جاندے پتہ نہیں کی عادت ہے حضرت رباب فرمایا اما جدو ہن مولا قریب آن گے نا تو مینوں دسنا ضرور ہے کہ مولا قریب آ گئے فضا قبلہ دروازے کھلوتی تے اشارہ کیتا کہنے لگی مولا ہن قریب آئے جدو 7ویں وار 10 محرم نو عمل کر دے نا 7 قدم اگے ہونا 7 قدم پیچھے ہونا اے میرے مولا دی سنت ہے جدو 7ویں قدم دی واری نزدیک آئے نا رباب دے خیمے دے نال خیمے دے منہ لا کے علی دی نوح دی آواز آئی اندر آؤ میں حاضرہ نہیں مینوں بخاؤ میں شہید دی ماں بن گئی ہوں میرا پیدل نہیں سی جا سکتا میرا گھوڑے تے نہیں سی جا سکتا میرے تے احسان کیتا ہی میں نبی دے سامنے سرخرو ہو گئی ہوں جڑے میرے شبیر خیمے دے اندر آئے نے سخت گل کر کے روانا نہیں میں رو لیا ہے تساں رو لیا ہے اچھا لفظ سنو ایک کوئی ضمیر اختر نقوی صاحب لکھے ہیں فرماتے نے حسین اندر لے کے آئے ماما پتران دا منہ ویکھنا ان تے لوکی زخماں تے کپڑا پا انج کیتا حضرت امام حسین نے ادھروں ویکھنا جی تے فرماتے نے رباب تیرا پتر شہید ہو انج کھلوتے فرماتے نے شکرن للہ اللہ تیرا شکر ہے میں بھی قاسم دی ماں دے نال کھلون دے قابل ہوئی میں بھی اکبر دی ماں دے نال کھلون دے قابل ہوئی میں رات بھی پہ سوچتی سا کربلا 10-12 سال بعد ہوندی میرا بھی میدان چاؤنو محمد نال جانا تو سا مہربانی کیتی ہے میں شہداء دیا ماما دی لسٹ اچ میرا نام شامل کر دیتا جے ایک مہربانی فرماؤ ہن بخاؤ کہ میں شہید ہوئے ایتھے قبلہ رکھ کے نا تو میرے مولا فرماندے نے رباب ویکھیں گی فرمایا مولا ضرور بخا میں زہرا دی نوح منو بخا میری قربانی کمیں قبول ہوئی ہے نہ میں دفن پڑھنا نہ قبلہ دوبارہ شہزادے دا باہر ہون پڑھنا بڑے بڑے سخت مصائب نے نا میں صرف ایک کو گل کرنا میرا جگر کھاندا ہے جملہ حضرت امام حسین نے انج حضرت رباب دے سامنے اجن ویلے اسی اصغر دے چہرے تو اے رومال ہٹایا نا جی اے کپڑا ہٹایا نا وہ تو حضرت علی اصغر دی تھوڑی جی زبان باہر سی پرسن چگالو جلالہ تا شاکیا سی نا زبان کو نہیں سڑنا میں پیاسا تھوڑی جی زبان اتھے ہی باہر رہ گئی سی تیر کھا گیا ذبح شدہ شہزادہ سامنے آیا میرے نزدیک اس مصائب تو بعد ضرورت نہیں رہ گی جنہیں میرے حضرت رباب دی نظر پئی ہے میں پڑھیا حضرت رباب تو پہلے حسین رو پہ سنے جے سن پھر سن لو آرام نے سننے کی جملہ حضرت رباب تو پہلے حضرت امام حسین جے تو روئے نے نا جی حضرت امام حسین دی آنکھاں چے ہنجو ویکھ کے اودو بی بی رباب دی چیخ نکل گئی حال میری قسمت حضرت امام حسین فرماتے نے رباب رو لے تیرا اصغر مر گیا رباب رو لے تیرے اصغر نو تیر لگ گیا فرمایا تیری عزت کی قسم ہے اجے تے میں پتر نو روئی نہیں میں ساری زندگی دھوپ تے بہ کے تینوں تے پتراں نو رونا ہے اجے میں نہیں روئی وفا دا جملہ سن لو میں نو اجازت دے دو فرماتے رباب تیری ایڈی چیخ نکلی ہے تے آندی ہے میں اجے روئی نہیں فرمایا اصغر نو نہیں روئی تے کنوں روئی ہے ہائے ہائے رو کے بی بی فرماتی ہے میرا جگر ختم ہو گیا ہے کہ میرے بیٹے کی وجہ سے محمد کا بیٹا رو میں مک گئی ہوں میرے بیٹے کی وجہ سے رسول کا بیٹا رو رہا ہے آخری جملہ حسین فرماتے ہیں ہن میرے کو پوچھ محمد دا پتر اکبر دی لاش تے اج نہیں رویا ایتھے کیوں رویا اے جملہ جی میں جس رات پڑھیا سی سو نہیں سا سکیا زمین اختر نقوی صاحب نے شاہ جی لکھے ہیں حضرت امام حسین فرماتے ہیں رباب میرے کو پوچھتی کیوں نہیں کہ میں کیوں انج رویا کرب نال فرمایا مولا دسو شہادت تو فرمایا جننے پتر بھی نے نا میں اودی رضا تو قربان کیتا اللہ میں تیری رضا تو راضی ہوں
آواز ہوتی ہے صابرہ دیا سلطانہ پھر ایڈے کرم نال کیوں روئے ہیں؟ بڑا بڑا جملہ جی. حضرت امام حسین فرماتے رباب پتر جننے بھی ہوندے میں اپنے اللہ دی رضا تو قربان کر دو. رون دی وجہ دسو. آواز ہوتی ہے مولا دسو. فرمایا رباب اس قوم نے میرے پتر تیر ادو ماریا جدو میں منہ چومن دا ارادہ. رباب میرا دل پہ کردا سی میں اصغر دا پیاسا منہ چوما. اس قوم میں نو پتر دا منہ نہیں چومن دیتا. چلو تسی انجرو پاؤ اگلا جملہ سن لو. شام غریبہ ہر قاتل اپنے مقتول دا سر کٹ لیا سی. اے بے حیا علی اصغر نو ایک ہاتھ وچ پھڑ کے کدی سجے جاندا ہے کدی کھبے جاندا ہے. ایک ملعون نے آکھیا او سر کٹدا کیوں نہیں؟ آندا دل کردا اوتھے کٹا جتھے ماں ویندی ہوے. حضرت رباب نے فرمایا کاٹ میں زہرا دی نو اس نرم و نازک والا تو پھڑ کے شام غریبہ علی اصغر دا سارا حج کٹے زمین دا لاش آئی منہ طرف کربلا تو مدینہ کر کے جناب رباب فرمایا یا رسول اللہ راضی رہنا. یا رسول اللہ رباب دی قربانی کو